اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا، دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا۔ اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی۔ ٹکڑیاں آتی ہیں، جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں آپ، میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مومنین کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے، لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا، ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہوگی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہیں، اور یہ دین غالب آئے گا۔ فتح تو ہوگی، لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے، آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ کھڑا رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے۔ آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا، وہی کھڑا رہے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے۔ ہر شعبے میں آپ زندگی میں یہ 2 چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے۔ کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی، ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک، لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے، آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔
وہ ایسے لوگ تھے جو دامے درمے قدمے سخنے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. بسا اوقات مجھے جماعت میں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے، وہ آج قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں، جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے. ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے. ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے، اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے. لیکن سچ بتاتا ہوں، تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرما دے، اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی. مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی، آپ دیکھیں حدیثیں، حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے. حضور فرماتے اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. حضور نے یہ دعا فرمایا اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما. کیوں؟ انصار کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس وقت پورے صحابہ کو گھروں سے نکال رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا ان ظالموں نے. حضور نے پتے کھائے ہیں، چمڑے ابال کر کے کھائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے پاس موجود تھا جو صرف بغل میں چھپایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس طرح کے 3 سال گزارے. ان حالات میں جانتے ہو پوری دنیا تماشے دیکھتی، بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، لیکن مدینے کے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے صحابہ آئے تو مدینے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہمارے ہاں ہیں. انصار نے تو وہ کام کر دکھایا تھا، اپنے دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ اپنی جائیداد، اپنے باغیچے، اپنی زمینیں سب ان مہاجرین بھائیوں کو بتا کر کے کہا اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا. یہاں سگے بھائیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں دیتا، سگی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. وہ مدینے کے انصار تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو. ایک صحابی تو ہیں اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف. میں نے فجر میں صحابہ کی سیرت میں ان کا ذکر کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ایک انصار کا بھائی بنایا، جو ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے، ان کو انصار کا بھائی بنایا. ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی. تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا، وہ صحابی ان کو گھر لے گئے اور بتانے لگے میرے اتنے باغیچے ہیں، میری اتنی دکانیں ہیں، میری اتنی زمینیں ہیں، یہ سب میں آدھا آدھا تمہارا، آدھا آدھا تمہارا. حتیٰ کہ وہ بولتے بولتے یہاں تک کہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کرو. کون ہے جو اس طرح سے اپنے سارے دروازے کھولتا ہو؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ معاشرہ تھا جہاں اظہار و قربانی پوری بھری ہوئی تھی. میرے عزیزو، یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کاموں میں جو لوگ کھڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ حشر عطا فرمائے. آج میرے ساتھ جو لوگ شروع سے سفر میں رہے یا پھر آتے رہے، جڑتے رہے اور اپنے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے، کئی مرحلے انہوں نے بھی دیکھے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سب دور رہنے والے شاید نہ جانتے ہوں، جس وقت ظالم درندوں نے مجھے اٹھایا تھا، ایسا نہیں کہ میں اکیلا گیا تھا، میرے پیچھے 25-30 لوگ اور بھی گئے تھے اور انہوں نے رمضان جیل میں کاٹے ہیں اور واپس آئے. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہ ایک تھا کہ وہ ایک عالم کے ساتھ کھڑے تھے اور اس کا اجر ان کو قیامت کے دن ہی عطا کیا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر عطا کیا جائے گا. تو یہ مرحلے بھی پاک سائٹ نے دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں. وہ دن بھی یہاں پر کہ مجھے کہیں پر کوئی گھر لینے نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال یہ سارے ذکر میں نہیں کرنا چاہتا،
ان تمام منزلوں کے بعد ایک دن تو صبح ہو کر رہتی ہے. یہ سب منزلیں دیکھتے جاؤ آپ، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر کبھی نہ کبھی میرا جملہ آپ کو یاد آتا رہے گا اور کانوں سے ٹکراتا رہے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے. یہ جملہ ٹکراتا رہے گا زندگی بھر بار بار، اور پھر وہ ایک دن آئے گا جب صبح ہوگی اور یہ کالی اندھیریاں چھٹ جائیں گی. بہرحال آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کرتا ہوں. کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا، برا انجام کیا. فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی، پانی سے وہ ہلاک ہو گیا. نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی. اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا. بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں. اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری، سپر پاور ہونے کا نشہ، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے، جو خود آتنک پھیلاتا ہو، دہشت پھیلاتا ہو اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو. ایک ایسی حماقت ہے، دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے، 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں. فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی، ایک خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے، اس کے گود میں آ گیا ہے. وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے، تخت کو ہلا دے. اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. کس وجہ سے؟ ڈر تھا حکومت کو ہلانے والا، تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی. بچہ پیدا بھی ہوا. وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو. کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا. فرعون کو اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھا، بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی، کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے. بیوی نے کہا نہیں، یہ تو بہتا ہوا آیا ہے، وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے، یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا، لیکن ہے تو خوبصورت. بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی. فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے. کمال قدرت تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے. ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے. شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی. کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں.
تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے. نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا، ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے. بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی. اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے. میرے عزیزو، یہ کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں. وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو. پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو. اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے، جتنے بھی پلان بنا لے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے. سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے. اکثر ایسا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں، عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا. کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا. آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں. فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے. فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں. حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو. اور جب جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طاقت سے، پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے. ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے. اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا. اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے. آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں. آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو. یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. صبح صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا.
اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں. آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے، آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی، تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو. بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو. نہیں ہے تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہارے زبان، تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے رسول، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو، وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں، ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو، مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے، لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے. ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں.
خبریں مسلسل آتی رہیں. یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو. جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول. لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کہاں سے کہاں کیسے کیسے چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا. دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے. کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی. کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا. یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا، اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے، کعبہ کو ہی مٹانا ہے. ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ پوری سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا، کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ان کو وہ نوکیلے پتھروں سے مارتی تھی. آج یقین ہوگا ابابیل چڑیا ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیا، اور وہ جلدی بیٹھتی نہیں ہے. اس کی عادت یہ ہے کہ اڑتی رہتی ہے. وہ اپنا اکثر حصہ ہوا میں ہی گزارتی ہے. اس چھوٹی سی چڑیا کو اگر تم ہاتھ میں لے کر مسل دو گے نا تو ختم ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹے نوکیلے پتھروں سے ہاتھیوں پر بمباری کرتی تھی، مارتی تھی. اور جیسی ہی وہ پتھر گرے تو ہوا کیا؟ ارے کہیں کسی ہاتھی کی چمڑی کو لگا ہو، کان کو لگا ہو، نہیں. اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. وہ تو چڑیوں نے ایسا مارا جیسے بھنی ہوئی مرغی کو چھیل کے رکھ دیا گیا. مرغی کھانے کے بعد آدمی کیسے اس کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، گوشت نکلا ہوا، ہڈیاں نکلی ہوں، پر نکلے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کھائی ہوئی مرغی کی طرح کر دیا تھا ہاتھیوں کو. اور کس نے کیا تھا؟ ابابیل نے، چھوٹی سی چڑیوں نے. تو یہ نظام قدرت ہے. بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور اسلامی طاقت، اسلامی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے. کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، بدر میں میدان میں آنے والے کفار نے بہت ہلکے میں لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے، ارے 4 گھوڑے تھے 313 لوگوں کے پاس، اور پیروں میں چپل اکثر کے نہیں ہیں، ناخن اکھڑ گئے ہیں، اور تیر و تلوار لوگوں کے پاس نہیں. حضرت عکاشہ ایک صحابی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. حضور سے عرض کیا کہ جنگ میں اترا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی لکڑی اٹھا لو. وہ کہتے ہیں میں لکڑی اٹھا کر لایا، حضور نے اس پر مسا کر کے دیا، وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی. اور وہ لکڑی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے پاس زندگی بھر رکھا. اور دور صدیق اکبر میں بھی تھی، دور فاروق اعظم میں بھی تھی، جس لکڑی سے انہوں نے جنگ بدر لڑی تھی. اور حضرت سہیل بن ثابت ایک صحابی کہتے ہیں کچھ کے پاس تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی. لیکن قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہوتے، تلوار ہماری اٹھی ہوتی ہے لیکن گردن اس کی پہلے سے گری ہوئی تھی. یہ کیسے؟ رب فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تم تیر پھینک رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے انہیں نہیں قتل کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. ان کے کاموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام فرما رہا ہے. جب مشیت ایزدی کو جلال آتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کے نشوں کو ختم کرتا ہے. ایک رات پہلے بدر کے میدان میں ڈھول تاشے بج رہے تھے، اور وہاں پر
گوشت بھنا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے، جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے، اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313، ہم تو 1000 کی تعداد میں، ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس، تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس، سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا، عتبہ بھی مرا ہوا تھا، شیبہ بھی مرا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں، ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئی کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے، بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، ہماری نہیں، ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے، صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے؟ لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں، تعداد نہیں دیکھتے، اتر جاتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو، یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو، اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ، اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو، لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، یہ ذریعہ ہیں. اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف، پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی، ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے، جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے آ جاؤ، تم مسیح آؤ ہمارے، تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا، اس کو کہا گیا تھا.
یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ، یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزو، عربوں کے جو حالات ہیں، اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے، اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے۔ آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا، ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا۔ دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا، اپنے عیش کے لیے نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا، اس وقت فارس تھا، اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ، ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے، مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے۔ مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، عمر ابن خطاب؟ تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا۔ صحابہ نے جواب دیا تھا، اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا۔ پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا۔ وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی۔ اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا، یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی۔ اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا، اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی ہوں۔ یہ اس وقت کا انعام تھا۔ اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا، وہ کرسی بھی آئی، سب آیا۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں، اس کو کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی میں محراب، منبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے، دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے۔ دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ یہ تو تھا اصل اسلام، اصل اسلام۔ لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے، اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں، تم ہی ہمارے داتا ہو، تم ہی ہمارے ماتا ہو، سب کچھ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، ایک بات دیکھ لینا، جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے، وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض، قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض۔ ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا، دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، اور دوستی ایسی تھی
کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں، دونوں کا اتحاد تھا، اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا۔ وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے، لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا، نہیں آ پاتا تھا۔ تو شیر نے کیا چال چلی، ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا، لال بیل سے دوستی کر لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، کچھ نہیں، پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، میں راجا اور تو وزیر میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا، اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی، کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے۔ تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی، اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا۔ شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا، لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید بیل، کہہ رہا تھا ہماری دوستی ہے، شیر ہماری برادری کا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ درندہ ہے، تیری دوستی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ہو سکتی، مت جا۔ تو لال بیل یہ کہتا تھا کہ تو میری ترقی سے چڑھتا ہے، میں بادشاہ کا وزیر بن رہا ہوں اور تو مجھے بننے نہیں دینا چاہتا، شیر مجھے ساتھ ساتھ لے کر کے چلے گا تو ساری بکریاں بھی ڈرتی ہیں، سب ڈریں گے، میں اس کا دوست ہوں۔ سفید بیل نے کہا یہ دوستی اچھی نہیں ہے، چھوڑ دے، یہ تکرار اتنی بڑی۔ شیر بھی لال بیل کو سمجھانے لگا، دیکھ تیرا دوست جو ہے وہ تیری ترقی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، میں تجھے اپنا خاص بنا رہا ہوں اور وہ تجھے بننے نہیں دینا چاہتا، تیرا دوست صحیح معنی میں دوست نہیں ہے۔ اس پاگل لال بیل نے اپنے سفید بیل کی دوستی ہی ختم کر دی، دوستی ٹوٹ گئی، اور اس غم میں بیچارہ سفید بیل اکیلا پڑ گیا، اور لال بیل تو بادشاہ کے ساتھ گھوم رہا ہے جنگلوں میں، اور تھوڑے دن کا پاور تھا، تھوڑے دن شیر کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہا تھا، اب وہ سفید بیل اکیلا تھا۔ تو شیر کو ایک دن بھوک لگی اور وہ آیا اور سفید بیل کو اس نے غرایا، لال بیل ساتھ میں ہی تھا، کچھ نہیں کہا۔ شیر نے کہا دیکھ اس کو میں آج کھا کے ختم ہی کرتا ہوں جو تجھ سے جلتا تھا، تجھ سے حسد کرتا تھا۔ لال بیل نے کہا ختم ہی کر دو اس کو، پرانا دوست تھا، اپنی برادری کا تھا، لیکن مدد نہیں کیا۔ تو شیر نے حملہ کیا اور سفید بیل کو چیر کر رکھ دیا، اور وہ بیچارہ جتنا ڈیفنس کر سکتا تھا کیا، اکیلے میں نہیں ہو پایا، مر گیا۔ مر جانے کے بعد شیر شکم سیر ہو کر کے چلا، دوسرے ہی دن لال بیل کو آنکھ دکھانے لگا، بھوک لگی ہے مجھے، تو کہا میں تو تیرا وزیر ہوں، کہا وہ ہو گیا ختم، وہ پرانی باتیں ہیں، اب نیا دور آ چکا ہے۔ کہا اب کیا کرو گے، کہا مجھے کھانا ہے تمہیں۔ بچانے کے لیے نہ کوئی سفید بیل نہ کوئی، اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے عزیزو یہ عربی میں موجود پوری حکایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، صوفیہ اکرام نے جو لکھا۔ لال بیل بہت منتیں سماجتیں کرنے لگا، لیکن وہ تو ٹھہرا درندہ، اس کے اندر رحم کہاں سے، اس کی غذا وہ ہے۔ ارے گھوڑا چارے سے دوستی کرے تو کھائے کیا، شیر شکار سے دوستی کبھی نہیں کرتا۔ اس نے لال بیل کو اس دن حملہ کیا، اور جیسے ہی اس کے اوپر چڑھائی کیا تو لال بیل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ اس نے کہا لال بیل تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل کی دوستی چھوٹی تھی، اسی دن ختم ہو گیا تھا، یہ تو چند دن ایسی عیش کر لیا شیر کے ساتھ، ورنہ تو میں مر ہی گیا اسی دن جس دن میں ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی کا۔ آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سوچنا، یہ سارے عرب لال بیل ہیں، انہوں نے جس سے دوستی کی ہے وہ یہی سوچ کر کے دوستی کی ہے کہ ہماری تکلیف میں تو مدد کرے گا، کیا خاک مدد کرے گا، وہ اپنی بچا نہیں پا رہا ہے، کیا خاک مدد کرے گا، جب اپنے آپ پر جب بن پڑتی ہے تو پھر آس پاس نہیں دیکھتا دادا، وہ چند دنوں کے بعد کہے گا تم اپنا دیکھو، ہم تو جا رہے ہیں، بہت دور سے آئے تھے، ہم بہت دور سے آئے تھے، تم اپنا دیکھو۔ اور اس کے بعد کوئی بچا نہیں ہے ان کو، نہ دادا نہ بابا، پھر پڑوس میں جو ہے وہ گرا رہا ہے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے۔
میرے عزیزوں، یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے۔ ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا، اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا، بند مت کرو۔ عجائب گھر ہے، بندروں کا گھر ہے، ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں، گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں۔ تماشا ہے، پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیدہ و دانستہ ہے، یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہارے اکنومی پر بھی آئے گی، اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو، ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس، ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں۔ پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے، ان کے ہاں دیوانہ پن ہے، ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی، اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں۔ آپ ان تمام حالات سے سبق لو، اور یہ آپ کے لیے یہاں اسٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے، یہ واٹس اپ اسٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو، آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ ہمیں بدلنے کا وقت ہے۔ جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے یہ محفلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اصلاح حال عطا فرمائے۔